السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2732۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی چیز ہو۔ دراصل دین اسلام ہمیں وہ تمام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جن اسباب کو اختیار کر کے ہم آپس میں اخوت و محبت کے ساتھ رہ سکیں، یعنی ہمارا دین ہمیں الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جن چیزوں سے ہمارے درمیان سے الفت و محبت ختم ہو جائے اور دلوں میں بغض و حسد نفرت پیدا ہوں، ان تمام اسباب سے دور رہنے کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ان اسباب میں سے جن سے ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم رہ سکتی ہے، یا وہ چیز معاون ہے، مددگار ہے، ان میں سے ایک چیز ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے نہ ہوتے ہوئے، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرے۔ وہ اس کے سامنے حاضر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بھائی کو تو کامیابی عطا فرما، تو سیم وہی چیز اس کو بھی مل جاتی ہے۔ ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تمہارے لیے بھی وہی چیز ہو، یعنی جو چیز تم نے اپنے رب سے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اللہ تمہیں بھی وہی چیز نوازے، عطا کرے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ایسی شکل میں ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی بات یہاں پر واضح ہو کہ بھائی سے مراد دینی بھائی ہے۔ کوئی یہ کہے یہاں پر بھائی سے مراد اخی ہے، خونی بھائی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھائی سے مراد دینی بھائی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے، وہ بھائی یہاں پر مراد ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے، اس کے احوال کی اصلاح کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں، کتنے بھائی ہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کو نبی مان رہے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کو اکیلا مان رہے ہیں، اس کے بعد بھی بدعتیں کر رہے ہیں۔ کئی بدعتیں ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے اصلاح کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کو ان بدعتوں سے دور کر دے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہوں،
बजाय इसके कि हम अपने भाई को आगे निकालें। आज मुश्किल ये है कि मुस्लिम माशरे ही में, हमारी सोसाइटी ही में ऐसे अफराद मौजूद हैं, ऐसी फिक्र के लोग मौजूद हैं जो खुद तो आगे नहीं जा सकते, और अगर कोई कामयाबी के रास्ते पर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसका पैर पकड़कर खींचते हैं, या अगर वो मौका नहीं मिला तो कम से कम टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं कि किस तरीके से वो इतना आगे निकल गया, कैसे उसे कामयाबी मिल गई, वो कैसे इतना ज्यादा मालदार हो गया, ना जाने किस तरह के ख्यालात आते हैं। ये सारी चीजें गलत है मेरे भाइयों। इस तरह की फिक्र से सिवाय हमारे बीच में नफरत, बुग़्ज़ व हसद फैलने के और कुछ भी नहीं हो सकता। जब एक मुसलमान अपने भाई के लिए दुआए खैर करेगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ करेगा, तो गोया कि वो इस बात की गवाही भी दे रहा है कि उसके सीने में अपने भाई से मोहब्बत भी मौजूद है। क्योंकि अगर अपने भाई से मोहब्बत नहीं होगी तो वो मुसलमान अपने भाई के लिए दुआ भी नहीं करेगा। इस वजह से हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जहां हम अपने लिए, अपनी जात के लिए दुआ करते हैं, वहीं पर हम अपने भाइयों के लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह जो चीज हम अपने भाई के लिए मांग रहे हैं, चाहे उस चीज का ताल्लुक दुनिया से है या उस चीज का ताल्लुक आखिरत से है, ऐसा मत सोचिएगा कि अल्लाह सिर्फ आपके भाई को दे देगा और आपको महरूम कर देगा। अगर आपने अपने भाई के लिए दुआए खैर किया है तो इंशाअल्लाह वो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी देगा। अब देखें कितने फायदे, आपको भी वो चीज मिल गई और आपके भाई को भी वो चीज मिल गई। और अगर आप सिर्फ अपने लिए दुआ करेंगे तो सिर्फ आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन अगर दुआ आपने अपने भाई के लिए किया तो अब आपके भाई को भी वो चीज मिलेगी और आपको भी वो चीज मिलेगी, और इसी तरीके से दोनों के बीच में उखुवत व भाईचारगी का रिश्ता बरकरार रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को अपने भाइयों के ताल्लुक से दुआ की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को उखुवत व भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।